بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے اہل بیت کے حقوق کے ساتھ۔ اس پروگرام کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے اہل بیت کے کون سے ایسے حقوق بیان کیے ہیں جن کے اندر ان کو امتیاز حاصل ہے اور وہ دیگر کے لیے بیان نہیں کیے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے خاندان اور ایسے لوگ افراد رہتے ہیں جو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا تھوڑا سا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے، وقار اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی خود کو اہل بیت کی نسبت کے ساتھ باقاعدہ پکارنے لگ پڑتے ہیں اور خود کو سید کہنے لگ پڑتے ہیں، اور ہمیں تقریباً اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں اہل بیت نہیں ہیں۔ تو کیا کسی بھی شخص کا باقاعدہ خود کو اہل بیت کے ساتھ شامل کرنا، ان کے ساتھ منسوب کرنا، جوڑ دینا، یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو کیا اس پر اسلام نے کوئی وعید بیان کی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے افراد معاشرے کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے رہتے ہیں اور ان کا ایک متوسط خاندان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی سی عزت وقار معاشرے کے اندر حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا نسب جو ہے وہ خود کو سید کہنے لگ پڑتے ہیں، شاہ کہنے لگ پڑتے ہیں، وہ تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی قوم تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو کیا کسی بھی شخص کا، کسی بھی فرد کا خود کو اہل بیت ظاہر کرنا، کیا یہ درست ہے؟ کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، یا اسلام نے اس کے اوپر سخت وعید بیان کی ہے؟ اس بارے میں آپ ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ آل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہو جانا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، اور اس سے بڑا کوئی شرف اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے کہ کسی آدمی کی حقیقتاً اور واقعتاً ہی جو ہے وہ نسبت اللہ کے نبی سے ہو، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل اور آپ کے جو اقارب ہیں ان کے ساتھ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، نسبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نسبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں بطور متبعین اور آپ کے امتی ہونے کے اعتبار سے نسبت ہے، تو یہ تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں بے شک۔ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ ہمارے نبی اور ہمارے امام ہیں، اور سید الاولین والآخرین ہیں، سید ولد آدم ہیں۔ اور آپ کی آل جو ہے، یقیناً ان کی طرف بھی ہماری نسبت وہ وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے، کہ چونکہ وہ آپ کے قریبی ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کی اولاد اور آپ کے اہل خانہ ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل سے، میری وجہ سے محبت کرو۔ اور رہی بات یہ کہ کوئی آدمی اگر شہرت پانے کے لیے یا دنیاوی کسی مقصد کو پانے کے لیے یا دنیا کی نظریں اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے اگر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تصور کرتا ہے، یا سید اس وجہ سے لکھتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل میں سے سمجھا جائے اور وہ جو ہے وہ مقرب سمجھا جائے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو آل بیت میں سے تصور کریں، اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی آل بیت نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں احادیث ذکر کروں، یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کی طرف نسبت ہو یا کسی اور خاندان کی طرف نسبت ہو، اس پر بہت سارے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ خصوصاً جب ہم نبی علیہ السلام کی آل کی بات کرتے ہیں تو اس کی طرف بہت سارے احکام جو ہے اس پر لاگو ہوتے ہیں، چونکہ آل جو نبی ہیں، آل بیت ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے، ان پر زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جو ہے وہ کھجور اٹھا کر غالباً بیت المال سے یا کوئی بھی صدقے کی کھجور تھی، انہوں نے اٹھا کر کھانا چاہی، تو اللہ کے نبی نے انگلی مار کر جو ہے وہ ان کے منہ سے وہ نکال کر پھینک دی، اور آپ نے فرمایا کہ نحن آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد کے لیے جو ہے وہ صدقہ جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو اپنی نسبت آل رسول کی طرف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سید زادہ کہلاتے ہیں کہ ہم نبی کے خاندان سے،
اور سب سے زیادہ لوگوں کی زکوٰۃ اور سب سے زیادہ لوگوں کے صدقات کھانے والے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ آل رسول سے ہیں نہیں اور ان کو پتہ بھی ہے اور جان بوجھ کر صرف یہ لوگوں کے مال بٹورنے کے لیے اور شہرت پانے کے لیے اور واہ واہ کروانے کے لیے، مقاصد پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس حال کے اندر بھی اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم اور آل بیت پر ظلم ہے یہ۔ کیونکہ جب ایک آدمی آل بیت میں سے ہو کر یا اپنی نسبت آل بیت کی طرف کر کے غلط کام کرے گا تو یہ لوگوں کے ان کا حق غصب کر رہا۔ دوسری یہ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو آل بیت کا مقام ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ آل بیت ایسے ہوتے ہیں، یعنی آپ آل بیت میں سے نہیں، ایک جرم تو یہ ہے اور اپنے آپ کو آل بیت میں سے شمار کر رہے ہیں، دوسرا جرم یہ ہے، اور تیسرا جرم یہ کہ آل بیت میں سے اپنے آپ کو کہہ کر پھر آپ اس طرح کے غلیظ اور گھٹیا کام کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں تو سید، اگر کوئی برے کام کر رہے ہیں تو سید، یعنی کیا سید نام کے ساتھ لگا کے یہ کام کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں؟ آل بیت کی تعلیمات یہ ہیں؟ حسن و حسین اور ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم نام کے ساتھ سید لگا کر ہم لوگوں کا مال کھائیں، غصب کریں، ہر جرم اس کے پیچھے سید نام کا بندہ نکلے، ہر بڑا جرم جو ہے اس کے پیچھے سید نام کا بندہ، علاقے کے اندر کوئی بڑا ظلم زیادتی کرنے والا اس کے پیچھے سید نام کا بندہ نکلے، لوگوں کی زمینیں ان پہ قبضہ کرنے والا، غصب کرنے والا سید نام کا بندہ نکلے، شاہ صاحب نکلے۔ مطلب یہ کیسا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کسی نے ظلم زیادتی غلط کام کرنا ہو تو نام سید رکھ لے، اور پھر یہ ہے کہ سید نام رکھ کے نماز نہ پڑھے۔ یعنی کیا یہ سید نام رکھنے سے نجات ہو جائے گی؟ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہو اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو کیا آپ سید نام کے ساتھ لگا کر نمازیں چھوڑ کے شراب پی کر اور یہ سارے کام کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیں گے؟ کیا یہ نام کے ساتھ یہ لگانے سے آپ جنتی بن جائیں گے؟ تو دیکھیے صحیح بات یہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہو جائے خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، تو اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ ان احکامات میں سے یہ ہے کہ اگر واقعی کو سید زادہ ہے نبی کی آل سے تو اس پر صدقہ اور زکوٰۃ اور یہ چیزیں اس کو نہیں لگتی، اور کئی احکامات ہیں جو آل بیت اور سید زادوں سے متعلق ہیں اگر واقعی کوئی ہے۔ اب رہی بات کہ اس کا یہ جو نسبت کرنا ہے غلط، اپنا خاندان بدل کر، اپنا باپ اس کا نام بدل کر دوسرے کو اپنا باپ بنا لینا، صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ اپنا خاندان بدل رہا ہے، اپنا والد بدل رہا ہے نا، اصل میں حقیقت میں نسب بدل رہا ہے، تو نسب بدلنے کے بارے میں متعدد احادیث صحابہ کرام سے مروی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واثلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متعدد صحابہ کرام سے یہ احادیث مروی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اعظم الفرا ان یدعی الرجل الی غیر ابی، ان یدعی الرجل الی غیر ابی، کہ سب سے بڑا بہتان اور سب سے بڑی تہمت وہ الزام یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کرے، کہ جو آدمی کا باپ نہیں ہے انسان جو ہے اس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، کسی کو اور کو اپنا باپ بنا لے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث یہ مروی، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے من ادعى الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہا، یعنی اپنا خاندان بدلا، اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس کا یہ خاندان نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے خاندان کو بدل کر دوسرے کو اپنا خاندان بنانا، یا اپنے باپ کو بدل کر کسی دوسرے کو اپنا باپ کہہ دینا، اور جان بوجھ کر پتہ بھی ہے کہ وہ میرا باپ نہیں، وہ میرا خاندان نہیں ہے، تو جنت اس پر حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا خاندان چھوڑ کر اپنے آپ کو نبی کے خاندان میں شامل کر لیتا ہے، یا کسی اور خاندان کے اندر، اگر اس کا خاندان، دیکھیں یہ قبائل اور یہ قبیلے اور یہ خاندان یہ تعارف کے لیے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی اگر میرا خاندان وہ میں اپنے آپ کو رحمانی کہوں گا یا فلاں کہوں گا تو شاید لوگ مجھے گھٹیا سمجھیں گے، یا تو لہٰذا میں اپنے آپ کو سید کہہ لوں۔ تو عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اصل عزت والا متقی پرہیزگار ہے نا، چاہے خاندان کوئی کسی کا جو بھی ہو۔ تو اس اعتبار سے میرے خیال میں اگر انسان صرف دنیاوی مقاصد و غراض کے لیے اپنا نسب بدلتا ہے تو یہ اور بھی اس سے بڑا گناہ ہے
کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کو پانے کے لیے اپنا باپ بدل کر دوسرے کو اپنا باپ بنا لے. باپ دیکھیں، باپ صرف وہ نہیں ہوتا جو انسان کا باپ ہے، بلکہ جد اعلیٰ جو آگے دادا پردادا اس کا نام بدل لینا، یہ بھی ایک ہی حکم ہے. بے شک. اپنے باپ کا نام بدل لیں یا جد اعلیٰ میں سے کسی کو بدل لیں تو بات تو ایک ہی ہے، گناہ برابر ہے. کیونکہ باپ کے اندر دادا بھی آتا ہے، پردادا بھی آتا ہے، اس کے بعد آخر تک جتنی بھی جد اعلیٰ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس باپ کے اندر، والد کے اندر، وہ اب کے اندر آتے ہیں. ایک اور چیز بھی اس کے اندر دیکھی جائے تو واضح ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنا نسب تبدیل کر کے ان کا اعزاز جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، صرف آپ کو وہ اعزاز نہیں مل رہا، بلکہ آپ نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ کسی سید نے باقاعدہ آپ کو سید بنایا ہے. نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی تہمت ہے ان کے اوپر. بالکل، بلکہ یہ میرے خیال میں آپ نے بالکل سوال اس موضوع میں کیا اور مناسب بالکل سوال ہے، کیونکہ ہمارا موضوع حقوق اہل بیت ہے. تو یہ حقوق اہل بیت پر یہ حملہ ہے. بے شک. یہ حقوق اہل بیت پر جو نعرے لگانے والے حقوق اہل بیت کے، وہی ان کے حقوق پہ حملہ کر رہے ہیں. اور یہ حقوق اہل بیت پر حملہ ہے کہ آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل بیت میں شمار کر کے اور پھر گھٹیا کام کر کے آپ ان کو ملامت کروا رہے ہیں. یعنی لوگ سمجھتے کہ اہل بیت یہ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے اور سید ہو کر یہ کام کر رہا ہے. شیخ صاحب، آپ نے دوران گفتگو حقوق کے حوالے سے بات کی، تو اہل بیت کے جو چند حقوق ہیں جو دیگر مسلمانوں سے مختلف ہیں وہ کیا کیا ہیں، آپ وہ بیان کر دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے ان کو باقاعدہ عنایت کیے ہیں، یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. وہ ایسے کون کون سے حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بیان فرما دیجئے. جی، اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے ہم اس کو کئی چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا حق اہل بیت کا جو ہر امتی پر، مسلمان پر لاگو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت اور ان سے مودت ہماری ہونی چاہیے. اور ہماری اہل بیت سے مودت اور محبت جو ہے، دیکھیں صحابہ اکرام سے ہماری مودت اور محبت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اور نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے. اہل بیت کے لوگ دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے اہل بیت کے لوگ ہیں جو صحابہ میں سے ہیں، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں دنیا سے گئے. ان سے ہماری محبت جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک ہماری محبت ان اہل بیت سے جو صحابہ میں سے بھی ہیں، یعنی نبی کے اوپر ایمان بھی لائے اور آپ کی آل میں سے بھی ہیں، جیسے حضرت علی ہیں، حسن و حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، دیگر اہل بیت کے لوگ ہیں. ان سے ہماری محبت دوہری ہے. ایک تو صحبت کی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور آپ کے صحابی ہیں، اور دوسری ان سے ہماری مودت اور محبت آپ کی قرابت کی وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ قریبی ہیں. اور تیسری ان سے ایک اور ہماری محبت ہے، اور وہ ہے ایمان کی محبت، کہ یہ اہل ایمان میں سے ہیں. اور وہ اہل بیت کے لوگ جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، سیدنا علی بن ابی طالب کے اولاد میں سے، حسن و حسین کی اولاد میں سے لوگ جو بعد میں آئے، ان سے ہماری محبت دوہری ہے. ایک تو ان سے ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے قریبی اور آپ کے خاندان میں سے ہیں، اور دوسری ان سے ہماری محبت جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. ہم یہاں اہل بیت سے مراد وہ اہل بیت مراد لے رہے ہیں جو اہل ایمان میں سے ہیں، جو مومنین، صالحین، اتقیاء، متقین اور نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہج اور طریقے پر چلنے والے اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے اہل بیت ہیں. وہ ہم ان کی مراد لے رہے ہیں. جو اہل بیت کے لوگ اپنے آپ کو کہنے والے اور وہ اہل ایمان میں سے نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ نبی نے ان سے برات کا اعلان کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں مراد اہل ایمان لے رہے ہیں. تو لہٰذا اہل بیت کے لوگ جو صحابی نہیں، بعد میں آئے ہیں، ان سے ہماری مودت اور محبت دوہری اس وجہ سے ہے. ایک تو وہ اہل ایمان میں سے ہیں اور اہل ایمان سے اہل ایمان کی محبت ہوتی ہے. دوسری نبی کی قربت کی وجہ سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی. اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تم سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کر لیں. کتنی بڑی عظیم حدیث ہے یہ اہل بیت کی فضیلت کے اندر، کہ اس وقت تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ تم سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کر لیں. اور اسی طرح اہل بیت کے ساتھ ان کے حقوق میں سے جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی محبت میں غلو نہ کریں. دیکھیں، یہ اہل بیت کے احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر نبی کے صحابہ کو یا ان کے ساتھیوں کو ہم برا بھلا کہیں، یا ان کے عزیز و اقارب کو ہم برا بھلا کہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پہ سب و شتم کریں یا ان کو برا بھلا کہیں، صرف اہل بیت کی محبت کی آڑ میں. جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا،
بالکل وہ جو نظریہ ہے باقاعدہ اس نظریے کو ہی ہم ملیا میٹ کر دیں. ہاں، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم آل بیت کی محبت کی آڑ لے کر ان کی وجہ سے ہم بعض دیگر صحابہ کو برا بلا کہیں اور سب و شتم کریں، ان پہ طعن و تشنیع کریں. تو یہ آل بیت کی محبت کے خلاف ہے، یہ ان کے حقوق کے خلاف ہے. ان کے حقوق میں سے یہ کہ جن سے ان کو محبت تھی ان سے بھی ہم محبت کریں. تو آل بیت کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، یہ بھی آل بیت کے حقوق میں سے ہے. اور اللہ کے نبی نے ان کو باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر کیا ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت اور آل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں ڈراتا ہوں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں برا بلا نہ کہنا، ان کو اذیت نہ پہنچانا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اور ان کو تم نے برا بلا. اس وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل قرابتی، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابو بکر کی، نبی کی قرابت کو ملانا اور نبی کے قرابت رشتہ داروں کا خیال کرنا میرے لیے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے سے کئی گنا بہتر ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو کہا تھا کہ نبی کے خاندان کو ملانا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ میرا اپنے خاندان کا صلہ رحمی کرنے سے کئی گنا بہتر ہے. حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مقولہ معروف ہے، صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، محمد کریم کا ان کے رشتہ داروں کا خیال کر کے محمد کا خیال کرو. یعنی اگر تم محمد کریم کے اقارب اور ان کی ازواج اور ان کی آل کا خیال کرتے ہو تو گویا کہ تم محمد کریم کا خیال کر رہے ہو اور تم ان کا احترام اور ان کی توقیر کر رہے ہو. تو نبی کی آل کی توقیر اصل میں نبی کی توقیر ہے، نبی کی آل سے محبت اصل میں نبی سے محبت ہے، اور نبی کی آل کا احترام یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہے. اس وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق حضرت حسن کو کہا کرتے تھے بی ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، کہ میرا باپ آپ پہ قربان ہو، آپ تو نبی کے ساتھ مشابہ ہیں، علی سے مشابہ نہیں ہیں. حضرت علی انصرہ ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ میرا باپ آپ پہ قربان ہو، میرے والد آپ پہ قربان ہو، آپ تو نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں، آپ علی پہ نہیں گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصرہ ہوتے تھے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے آل بیت کا احترام کیسے کیا اور صحابہ کرام نے آل بیت کی تکریم کیسے کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں آ رہی، تو سیدنا عباس کو آگے کیا، فرمایا کہ تم نبی کی قرابت ہو، تم دعا کرو اللہ ہمیں بارش دے دے. اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضرت عباس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں واللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم، کہ تم مسلمان ہوئے ہو اے عباس، مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنی اگر میرا باپ خطاب ہی مسلمان ہو جاتا تو مجھے کبھی اتنی خوشی نہ ہوتی. تو یہ نبی کی قرابت کی وجہ سے ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، اور ایک حدیث میں یؤذینی ما اذاہا، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ مجھ میں سے ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، فاطمہ کو غصہ دلایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو، اور جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے اس سے مجھے بھی اذیت پہنچتی ہے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. یہ احادیث ان کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آل بیت کو برا بلا کہنا، ان پہ سب و شتم کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اور اسی طرح ان کے ساتھ حسد رکھنا، بغض رکھنا، اور اسی طرح ان سے محبت نہ کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے. اور ہم اس کو ایمان میں، جیسے صحابہ کی محبت ایمان میں سے ہے، ایسے آل بیت کی محبت بھی نبی کی وصیت کی وجہ سے یہ ایمان میں سے ہے. اور صحابہ کرام نے بھی عملی طور پہ آل بیت سے محبت کر کے، محبت کا اظہار کر کے ہمیں یہ بتایا ہے، ان سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے. اور اسی طرح ان کو غصہ نہ دلانا، ان کے بارے میں کوئی بری بات کرنا، الزام تراشی کرنا، یہ بھی ان کے حقوق کے خلاف ہے. یہ ان کے حقوق ہیں. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے اہل بیت کے حقوق بیان کیے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.